مسائل کے حل کے لیے جماعت میں جانا، نیت کر کے جانا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی بھی غیر مخلوق جاندار یا بے جان پر نظر مان لی جائے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کر لوں گا، اگر یہ ہو گیا تو فلاں جگہ مخمل چڑھا دوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں جگہ کھانا کھلا دوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو وہاں ایک کتر باندھ دوں گا، یہ نظر مان لی اگر کہ یوں ہو گیا تو یوں کر دوں گا۔ بقا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر جماعت میں بھی جا رہے ہیں اسی خیال سے کہ جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے، جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مقدمہ حل ہو جائے، جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، فرماتے تھے کہ ہمارے پاس آنے والا جو مجمع ہے اللہ کے راستے میں جانے والا، یہ دو چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں لاتا رہے گا جب تک، اس وقت تک نہ یہ کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکے گا اور نہ تقاضے پر قدم اٹھا سکے گا، نہ تقاضے پر قدم اٹھانا ہوگا نہ کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا، جب تک یہ دو چیزیں لے کر آتا رہے گا۔ فرماتے تھے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو فرصت لے کر آئے گا، فرصت، اور دوسرے عذر لے کر آئے گا کہ جی میں جماعت میں، مجھ سے تشکیل والوں نے یہ کہا کہ اگر تم جماعت میں چلے گئے تمہارا کھویا ہوا مل جائے گا، تمہاری دکان چھینی ہوئی واپس ہو جائے گی، تمہاری زمین دبائی ہوئی مل جائے گی۔ میں تو اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ دیکھو میرے دوستو، ایک تو ہے مسائل کے حل کی نیت کے لیے قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر، ایک ہے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر۔ مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا، یہ قدم اٹھانا اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس میں چاہے کاشتکار کو نکال دو، چاہے ملازم کو نکال دو، چاہے تاجر کو نکال دو، سرمایہ دار کو نکال دو، وزیر اعظم کو نکال دو، جس کو چاہے نکال دو، اس لیے کہ مسائل مصیبتیں سب پہ آئی ہوئی ہیں، حالات میں سب دو چار ہیں جتنے بھی ہیں۔ اگر یہی نکلنے کی وجہ ہے صرف محض اپنی ذات کے لیے ہے، اور جب اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خدا کے دین کے تقاضے پر نہیں اٹھے گا کہ میں کی جماعت میں جاؤں، کیا میرا، اگر یہی وجہ نکلنے کی ہے تو غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے، یہی وجہ نکلنے کی ہے تو وہ بھی نکل سکتا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں قدم اٹھائیں گے امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ، کہ امت کے دنیا اور آخرت کا مسائل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسی راستے میں ہے، امت کے مسائل کا حل اس راستے کے اندر ہے، اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا ہے۔ تو یہ کہیں کہ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا۔ تو آنے والے دو چیزیں لے کر آئیں گے، فرصت لائیں گے اور عذر لائیں گے کہ میں تو اس عذر کی وجہ سے آ گیا ہوں، یا یوں کہیں گے کہ مجھے فرصت تھی اس لیے آ گیا ہوں۔ جماعت میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ فرصت ہے۔ اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا، اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتکاری زمیندارہ اہم ہوا، اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت کا کام اہم ہوا۔ تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں، بتلاؤ پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ کیسا غلط عنوان ہے۔ ارے یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں؟ یہ کیوں نہیں کہتا پہلی مشغولی میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ تو گویا نے سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا کہ جب تک تمہارے پاس فرصت نہ ہو اس وقت تک تم جماعت میں نہ جانا، اور فرصت کب ہوگی؟ جب یہ سارا جھمیلہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجی کی لاش پڑی ہوئی ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا، زمیندار کی لاش پڑی ہوئی ہے کہ اپنی زمینداری سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرصت تو جب ہوتی ہے جس کا ہاتھ پیر حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے کہ لے جاؤ اسے جماعت میں، لے جاؤ اس کو جماعت میں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکلیں، لیکن کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں مشغول تر سمجھ رہا ہے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں تاجر بنایا ہے، ہم نے تمہیں کاشتکار بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمیندار بنایا ہے۔ اگر کہیں تجارت کا لفظ آیا بھی ہے تو کیا کہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم؟ آیا غفلت والی تجارت عذاب علیم سے نجات دلا سکتی ہے؟
کہ جو تجارت و غفلت میں ڈالے ہوئے خدا کے دین کی محنت سے وہ نجات دلا سکتی ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کیونکہ تجارت وہ والی تجارت، وہ تھے مرد میدان جو تجارت کیا کرتے تھے کہ ان کی تجارت ان کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. کیا مطلب ہے کہ تجارت میں خدا کے دین کے احکامات، کہ اس تاجر کو دیکھو تو خدا یاد آئے کہ کیسا انصاف والا ہے، اللہ بھی انصاف والے ہیں، یہ بھی ظلم نہیں کرتا. وما یظلم ربک وما کان یظلم ربک احدا، کہ تیرا رب بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، دیکھیں یہ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا رب بھی ظالم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ذکر تجارت کا، کہ یہ آدمی اپنی تجارت میں ذاکر ہے، کہ اپنی تجارت معاملے کا اتنا صاف ہے کہ خدا یاد آ جائے دیکھ کر کہ ہاں خدا کا حکم زندہ ہو رہا ہے، کہ یہ تاجر پابند ہے. کیونکہ خدا نے کہیں تجارت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تجارت کرو. ہاں خرچ کرنے کے احکامات، خرچ کرنے کے فضائل، خرچ کرنے پر وعدے، خرچ کرنے پر خدا کی طرف سے اس سے دگنے اور تیگنے اور چوگنے کا ملنا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جتنا چاہے جس کے بدلے میں جتنا چاہے دے. اس کو یہ تو ہر جگہ ملے گا. لیکن کمانے کے فضائل ہوں یا خرچ کرنے کے فضائل ہیں یا خدا کی دین کی محنت کے فضائل ہیں. یوں نہیں کہا جو خوب محنت تجارت میں کریں گے ہم انہیں خوب مال دیں گے، جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب غلہ دیں گے، جو خوب محنت ملازمت میں کریں گے ہم انہیں خوب ترقی دیں گے. یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے اور ہیں، دنیا کے راستے اور ہیں. جو ہماری لائن میں محنت کرے گا، ہماری طرف بڑھے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے گا، ہم اس پر اپنی خیر کی راہیں کھول دیں گے. تو یہ کہیں کہ ہم خدا کے دین کی محنت کے لیے جو نکل رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں اپنے رخ کو صحیح کرنے کے لیے. جسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا محنت کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے. اور کیسے دل کا رخ صحیح ہوا؟ کیونکہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، کتنے دن کے لیے؟ چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی وہاں کہ جانا ہے. اور اگر چلے کے لیے بھی جا رہے تھے تو کیا وہ ذرا سا تھیلا کھجوروں کا اور کیا وہ ذرا سا مشکیزہ پانی کا یہ چلے بھر کی خوراک تھی؟ اگر یوں نہیں کہا جائے کہ اس کی گٹھلیوں کو بو دیا جائے گا اور اس سے آئندہ غلہ اگتا رہے گا اور کھجوریں اگتی رہیں گی، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے. وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں تو کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں وہ تو اگائی کی زمین ہے ہی نہیں، وہ تو بوائی کٹائی کی زمین ہے نہیں، وادی غیر ذی زرع. اب نکلے وہاں سے باہر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں ان کو اقامت نماز کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیونکہ رخ کا صحیح ہونا اسے نہیں کہتے کہ باپ کا رخ صحیح ہو گیا. یہ باپ تو اولاد کو بھی بخشوا دے گا. میرے گھر کا ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی کمائی، ہر ایک کی اپنی قبر، ہر ایک کا اپنا حشر، ہر ایک کی اپنی برزخ، ہر ایک کی اپنی جنت، ہر ایک کی اپنی دوزخ.